تبارک و تعالیٰ رہتا ہے۔ تو اب اس دل کو پاک اور صاف ستھرا بھی کرنا ضروری ہے۔ جب تک اس کی صفائی نہیں ہوگی تب تک ہمارے دلوں کو سکون بھی میسر نہیں ہوگا۔ یہ آج اکثر لوگوں کے مسئلے یہی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں دستیاب ہیں، جو جو چیزیں ہونی چاہیے، جتنی ضرورتیں ہونی چاہیے ساری موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں سکون اور کہیں قرار نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے۔ جب تک وہ زنگ دور نہیں ہوگا زندگی میں سکون و اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے پہلے دل کا تزکیہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ جب تک وہ پاک و صاف نہیں ہوگا، جب تک وہ صاف و شفاف نہیں ہو جائے گا، ہم اچھائی کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتے جب تک دل صاف نہ ہو۔ یہ دل کی صفائی ہوتی کس طرح سے ہے؟ تو یہ دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بندہ موت کو زیادہ یاد کرے، جتنا ہو سکے زیادہ موت کو یاد کرے۔ موت کو یاد کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر میں لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرے۔ وہ ذکر بندے کے دل کو صاف و شفاف کرتا ہے۔ اور کیا چیز ہے جو دل کی غلاظت کو دور کرتی ہے؟ تو اور چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی حسد، بغض، کینہ، نفرت کچھ بھی نہ ہو۔ اس کی مثال آپ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، تمام صحابہ کرام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہے صحابہ سنو، ابھی مسجد نبی میں جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ اگر کسی کو جنتی کی زیارت کرنی ہو تو جو ابھی پہلا شخص دروازے سے اندر آئے گا یقین کرو وہ جنتی شخص ہے۔ تو صحابہ کرام سے منتظر تھے کہ کون اندر آتا ہے۔ تو کچھ دیر ہوئی، ایک شخص، ایک صحابی رسول اندر داخل ہوئے، ابھی تازہ وضو کیا ہوا تھا، ہاتھ میں اپنی چپلیں اٹھائی ہوئی ہیں اور مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بالکل سادہ سا انسان۔ پھر دوسرا دن گزرا، دوسرے دن بھی اسی طرح حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، اور پھر فرمایا کہ آج بھی جو شخص مسجد میں پہلے داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ وہی شخص جو کل آیا تھا وہ آج بھی داخل ہوا۔ تیسرے دن بھی یہی معمول ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو جنتی کی زیارت کرنی ہو وہ جو شخص مسجد میں پہلے داخل ہو جائے اس کی زیارت کر لے، وہ جنتی شخص ہے۔ اب صحابہ کی بھی حیرت کا کوئی پیمانہ نہیں رہا، نہایت ہی ان کو ایک عجیب کیفیت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں سے جس کی جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اس کا عمل کوئی معمولی تو عمل ہو نہیں سکتا، ضرور اس کا عمل کوئی ایسا رہا ہوگا جس کے عوض میں اسے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ پھر صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ میں جب وہ شخص مسجد سے نماز پڑھ کر فارغ ہو کر واپس لوٹا تو میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، اس سے ملاقات کر کے اس سے کہا کہ میں، اگر آپ برا نہ مانے تو آپ کا میں چند دنوں کے لیے مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کو اجازت ہے، آپ رہیں میرے ساتھ۔ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ میں پورا دن اس کے ساتھ رہتا، اس کا عمل کوئی الگ عمل نہیں تھا، صرف وہ فرض نمازیں ادا کرتا اور اپنے کاموں کو انجام دیتا، اور جب رات ہوتی تو مجھے لگتا کہ رات میں ضرور نوافل پڑھتا ہوگا، کئی ہزار نفلیں رات بھر میں پڑھ لیتا ہوگا۔ تو رات بھر بھی میں جھاگ کر دیکھتا، لیکن جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتا تو سیدھا فجر کی نماز کے لیے اٹھتا۔ رات میں بھی کوئی عبادت نہیں، کوئی نیا معمول نہیں، جو عام طور سے ایک بندے کا معمول ہوتا ہے اسی معمول پر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو کہا تقریباً 3 دن اسی طرح گزرے۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ کے بندے، میں اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے 3 دنوں سے ہم لوگ جنت کی بشارتیں سن رہے تھے، جب اتنی یہ سعادتیں سنی تمہارے لیے تو مجھے خواہش ہوئی کہ تمہارا کوئی ضرور ایسا منفرد عمل ہوگا، کوئی خاص عبادت تم کرتے ہوگے جس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام و مرتبہ عطا کیا اور جنت کے پروانے تمہیں اللہ کے رسول کی زبان سے نصیب ہو رہے ہیں۔
ضرور تمہارا کوئی عمل لگا ہوگا، میری خواہش یہی تھی کہ میں اس عمل کو جان لوں، اس عمل کو بھی کرنے لگ جاؤں کہ مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم نے دیکھا میرا کوئی ایسا نیا عمل نہیں ہے، بس وہی عمل ہے جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں، جو نمازیں فرض کی گئی ہیں میں وہ نمازیں ادا کرتا ہوں، اور جو مجھ پر کام لازم ہوتے ہیں میں ان کاموں کو ادا کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی الگ سے میرا کوئی عمل نہیں۔ تو یہ کہہ کے جب لوٹ رہے تھے تو اس شخص نے کہا کہ رکی، ایک بات ہے جو میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ کے سوال کا جواب آپ کو میسر ہو جائے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اتنے سال ہو چکے ہیں، اتنی زندگی کا عرصہ میں جیا ہوں، اتنے عرصے میں میرا دل یہ دل ہے کہ اس میں کسی کے لیے نہ کوئی حسد کبھی داخل ہوا ہے، نہ کسی کا بغض داخل ہوا ہے، نہ کسی سے عناد اور غصہ کبھی کسی پہ کیا ہے۔ میرا دل ان تمام قدرتوں سے پاک رہا ہے، میرے دل میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز داخل نہیں ہوئی ہے۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ یقیناً یہ اسی پاک اور صاف و شفاف دل ہی کی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے محبوب کی زبان سے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ یہ دل کا پیوریفیکیشن، یہ دل کی پاکی اور صاف ہونا، یہ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول عمل ہے۔ اس لیے دلوں کو پاک کریں، دلوں میں جو یہ چیزیں، یہ غلاظتیں جو داخل ہیں، ان غلاظتوں کو دور کریں، اس لیے کہ مومن کے دل کو اللہ کے رسول نے رب تبارک و تعالیٰ کا عرش کہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اس دل کو صاف و شفاف بھی کرنا پڑے گا، اس کی صفائی اور ستھرائی بھی کرنی پڑے گی۔ بغیر اس کی صفائی اور ستھرائی کی یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اور ابھی رمضان میں تو بڑا ہی اچھا ماحول میسر ہوتا ہے، اگر کسی کی خواہش ہو کہ وہ اپنے دل کی صفائی کر لے تو یہ بڑا ہی اچھا ماحول ہوتا ہے۔ اس میں سارے اسباب مہیا کر دیے گئے ہیں، ذکر کی بھی جتنی عام دنوں میں بندہ ذکر کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ان ایام میں ذکر الہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے۔ اور دل کی صفائی کے لیے سب سے اہم چیز قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ بندہ جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے دل کے زنگ کو اتنا زیادہ دور فرماتا ہے۔ تو یہ تو مبارک مہینہ قرآن کی تعلیم دیتا ہوا ہمارے سامنے جلوہ افروز ہوا ہے، اور ہر طرف قرآن کی جلوے نظر آتے ہیں۔ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے، اسی مہینے میں جتنا ہو سکے زیادہ ہم تلاوتوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے اسباب اس مہینے میں ہمارے لیے مقرر ہوتے ہیں، ان اسبابوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دل کی صفائی کے اوپر بھی دھیان دیں، اپنے باطن کو بے ستھرا کریں۔ ظاہر کا کیا ہے؟ ظاہر تو کچھ لمحوں کے لیے ہے، جب تک زندہ ہے تب تک ظاہر ہے، کچھ عمر گزرنے کے بعد ظاہر کتنا بھی ستھرا رکھا جائے پھر وہ ستھرا نہیں رہتا ہے، اور ایک وقت کے بعد اسے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن جو باطن ہے، جو روح ہے، جو قلب ہے، اگر اسے صاف ستھرا کر لیا گیا، اسے اگر مزین کر لیا گیا، اسے اگر خوبصورت بنا لیا گیا، تو یقین جانیے یہی ہے جو بندے کا سرمایہ ہے، جو اسے آخرت کے دن کام آنے والی چیز ہے۔ یہی وہ سرمایہ اور یہی وہ زاویہ ہے اور یہی وہ مال و دولت ہے جو ہمیں وہاں کام آنے والی ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف بھی اپنے دھیان کو لگائیں، ان چیزوں کی طرف بھی اپنے فوکس کو لگائیں، اپنے آپ کو ان چیزوں کی صفائی کی طرف بھی مائل کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قلب کو، اپنے روح کو، اپنے ذہن و دماغ کو بھی ان چیزوں گناہوں سے پاک کریں، گناہوں کی غلاظت سے پاک کریں، اور جو بھی عبادت کریں، جو بھی کچھ ذکر خیر کریں، لیکن اس میں خلوص کو سب سے پہلے رکھیں۔ بغیر خلوص کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو بھی بندہ عمل اگر اللہ کے لیے کرتا ہے، اگر اس میں کوئی اور شے ذرہ برابر بھی شامل ہو جائے تو پھر وہ عمل اللہ کے لیے نہیں رہتا۔ اللہ کے لیے عمل کرنے سے مراد کیا ہے کہ اگر بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اگر اس نے رکعت کے لیے ہاتھ اٹھا کر قیام میں جب کھڑا ہو گیا، اب دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ ساری چیزیں اس لمحے کے وقت جب وہ نماز میں کھڑا ہو گیا ہے کہ اب اس کا اور اس کے رب کا آمنا سامنا ہو رہا ہے، اس لمحے اس کے دماغ میں وہ ساری چیزیں نکل جائیں اور صرف یہ خیال رکھے
کہ میں ہوں اور میرا رب ہے، رب کی رضامندی کے لیے میں اس کے حضور کھڑا ہوا ہوں، اس کے حضور نماز پڑھ لگا ہوں۔ یہ خلوص اور للہیت ہے۔ یہ اعمال میں اخلاص کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ بغیر خلوص کے کوئی عمل نہیں ہے، اور جتنا زیادہ بندے کا خلوص ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اجر بھی پاتا ہے۔ جتنا زیادہ بندے کی نیت مضبوط ہوتی ہے، جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ مقام و مرتبہ بھی پاتا ہے۔ اس لیے خلوص و للہیت کو اپنے اندر لائیں۔ یہ نہیں کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی نیک عمل کر رہے ہیں اور کوئی سامنے کھڑا ہو تو اسے دکھانے کے لیے اگر ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو یقین جانیں اس عمل کا ہمیں بروز محشر کوئی ثواب نہیں دیا جانا ہے۔ وہ سارے اعمال واپس اٹھا دیے جائیں گے، وہ کہا جائے گا کہ جس کے لیے کیا تھا، جس کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے، جاؤ انہی سے اس کا اجر لو۔ اس اجر کو تم نے ہمارے لیے نہیں کیا تو اس کا اجر تمہیں یہاں سے دیا جائے۔ اس لیے جو بھی اعمال کرے، جتنی بھی نیکی کرے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے۔ جو بھی عبادت کرے صرف خلوص و للہیت کے لیے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، صرف اس کو راضی کرنے کے لیے، صرف اس کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے ہر ایک وہ عبادت کرے۔ یقین جانیں انہی عبادتوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا عظیم تر ہے۔ اس کی خلوص کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی گفتگو مکمل کروں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ لیں کہ بندے کے اندر خلوص نہ ہو تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک مزدور تھا جو محل وغیرہ تراشا تھا، بڑا ماہر کاریگر تھا، بڑے ہی بہترین محل اس نے بنائے تھے۔ اب اس کی عمر بھی، وہ اپنی عمر کے آخری ایام کو تھا، بڑی لمبی عمر ہو چکی تھی اس کی۔ تو بادشاہ سے اس نے اجازت لی کہ کہا اب مجھے اجازت دے، اب میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی لگ بھگ آپ کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی ہے، اب آپ مجھے اجازت دیں کہ میں گھر جا کر کچھ دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی گزار لوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ابھی نہیں، چند دنوں کے بعد تم واپس چلے جانا، تب تمہیں چھٹی دے دی جائے گی، پھر تمہیں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنا۔ چند دنوں کی بادشاہ نے مہلت لی، اور دوسرے دن بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا کہ اب تم جانے لگے ہو تو ایک کام کرو، بس ایک محل فلاں مقام پر مجھے بنا دو، اور وہ بنا کر فوراً تم گھر واپس چلے جانا۔ اب اس نے تو بڑے ارمان سجائے تھے کہ اب تو مجھے میرا کام سے اب میں فارغ ہو رہا ہوں، اب مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، اب تو بس گھر جانا ہے۔ اس نے گھر جانے کے لیے ساری تیاریاں مکمل کر لی تھی، لیکن بادشاہ نے آخری وقت میں ایک آخری محل بنانے کے لیے کہہ دیا۔ اس کے دل پر بڑا گرا گزرا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اتنے سالوں کی خدمت کے بعد جب آج گھر جانے کی بات میں پہلی بار کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی بادشاہ ہے کہ مجھ سے آخری لمحے تک کام نکلوانا چاہتا ہے۔ تو اس نے بڑی بے دلی کے ساتھ اس محل کو تعمیر کیا، اور محل کو تعمیر کرنے کے بعد جیسے ہو سکا، کیونکہ اسے گھر جانے کی جلدی تھی، اسے اپنے اہل و عیال سے ملنے کی جلدی تھی، ان کے پاس جلد سے جلد پہنچنے کا خیال اس کے دماغ میں دوڑ رہا تھا۔ تو جلد بازی میں جیسا چاہا اس نے محل بنایا، اور محل بنا کر چابی لے کر بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا یہ لیجئے شہنشاہ، یہ چابی ہے اس محل کی جو محل آپ نے تعمیر کرنے کے لیے کہا تھا، وہ محل بنا چکا ہوں، یہ آپ چابی لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، اب میں اپنے گھر کو واپس جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے وہ چابی لی، اور چابی لینے کے بعد اس چابی کو اسی نوکر کی جیب میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ محل میں اپنے لیے نہیں بنوا رہا تھا، یہ محل تو میں نے تمہارے لیے بنانے کے لیے کہا تھا، کہ یہ جب تم واپس جا رہے ہو تو ایک تمہارے لیے یہ تحفہ تھا، یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے، اسے تم لے لو اور اپنے گھر کو واپس جاؤ۔ جب وہ چابی اسے عطا کی گئی، اسے نہایت افسوس ہوا، اتنا افسوس میں وہ ڈوب گیا کہ وہ اسے بیان نہ کر سکتا تھا، کہ اسے خیال آیا کہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ جس محل کو میں بنا رہا ہوں اسی محل میں آ کے مجھے رہنا بھی ہے،
اگر یہ بات پتہ ہوتی تو اسے اتنا خوبصورت بنا دیتا، اتنا مزین کر دیتا کہ اتنا خوبصورت میں اپنی پوری زندگی میں کوئی محل نہ بنایا ہو، اتنا زیادہ خوبصورت میں اس محل کو بنا دیتا۔ لیکن کاش مجھے پتہ ہوتا، اور جب پتہ نہیں تھا میں نے بڑی بے دلی کے ساتھ اسے بنایا ہے، ایسا بنایا جیسا میں کبھی اپنے محلوں کو میں اس طرح کبھی نہیں تعمیر کرتا تھا، ایسا میں نے اپنے محل کو تعمیر کر دیا۔ کاش یہ بات پتہ ہوتی کہ جسے بنا رہا ہوں اسی میں آ کے مجھے بھی رہنا ہے۔ یہی تصور بندوں کا بھی ہے، جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں، جو بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، رب کو راضی کرنے والے جتنے کام کر رہے ہیں، ان سارے کاموں سے گویا جنت میں ہم اپنے محل کو تعمیر کر رہے ہیں، وہاں ہمارا آشیانہ بن رہا ہے۔ اب جتنے زیادہ خلوص سے عبادت ہوگی، جتنی زیادہ اللہ کو یاد کر کر عبادت کریں گے، اتنا ہی زیادہ حسین و جمیل محل بنے گا، اتنا ہی خوبصورت ٹھکانہ ہوگا۔ اور جتنی بے دلی کے ساتھ ہم یہاں عبادتیں کریں گے، اگر اس میں خلوص شامل نہیں ہوگا تو پھر جس طرح کی عبادت ہوگی اسی طرح کا اجر بھی دیا جائے گا۔ اسی لیے جب پتہ ہے کہ جو محل بنا رہے ہیں وہ اور کسی کے لیے نہیں بن رہا ہے، اس میں ہمیں ہی جا کر رہنا ہے، اس میں وہ ہمارا ہی ٹھکانہ ہے، وہ ہمارا ہی مسکن ہے، اسی میں ہمارا بسیرا ہونا ہے، جب یہ بات کلیئر ہے، بالکل صاف و شفاف اور دن کے اجالے کی طرح یہ بات روشن ہے کہ جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس کے لیے جو اجر ملے گا وہ ہمارا ہوگا، وہ ہمیں ہی عطا کیا جائے گا، اس میں اور کسی کا حصہ نہیں ہے۔ جب یہ یقین ہے تو جس طرح سے عبادت جو کر رہے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خلوص بھی اتنا ہی گہرا ہونا چاہیے، اس کی یاد بھی اتنی ہی شامل ہونی چاہیے، اور اس کے لیے خلوص اور للہیت بھی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو اعمال کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اپنے لیے جتنا آپ خود بہتر کر سکتے ہیں آپ خود کیجئے، کیونکہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا صلہ آپ ہی کو دیا جانا ہے، جو ہم نے کرنا ہے اس کا صلہ ہمیں دیا جانا ہے۔ جب یہ بات کلیئر ہے، جب واضح ہے، تو چاہیے کہ اپنی عبادت میں خلوص کو شامل کریں، اور خلوص بھی نہایت درجے کا خلوص، کہ جو بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اس میں صرف اسی کو شامل رکھیں، اس میں صرف اسی کو حاضر و ناظر رکھیں اور اسی کے لیے کریں، کیونکہ جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی ریاضتیں ہیں، وہ ساری کی ساری صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اپنے خلوصوں کو اور بڑھائیں، اپنی للہیت کو پیدا کریں۔ جو رمضان کے مہینے میں بھی یہ جو بھوکا پیاسا رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جب بھی یہ ساری اعمال کر رہے ہیں تو دل و دماغ میں یہ تصور ہو کہ یہ ساری چیزیں کسی اور غرض کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس رب قدیر کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہ سارا سب کچھ، یہ جتنے اہتمام ہو رہے ہیں، جو جسم پر بندے ظلم کر رہے ہیں، اسے کھانا پینا نہ دے کر، اسے عیش و آرائش سے دور کر کر، یہ جو جسم پر ہم ظلم کر رہے ہیں اسے جو تڑپا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ اس کا مقصد اور کوئی چیز نہیں، صرف اور صرف اس کا مقصود صرف اللہ ہے، اس کا مقصود اور صرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بھی عبادتیں کریں اس میں خلوص کو پیدا کریں اور اپنے دلوں کی صفائی کے لیے اہتمام کریں، اور یہ سارے معاملات کو، جو بھی دل میں قدورتیں ہیں، جو بھی دل میں میل ہیں، ان ساری چیزوں کو دور کر کے اسے صاف و شفاف بنائیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا عرش ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جلوہ افروز ہو جائے گا تو پھر بندے کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کی زبان میں کہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو بلند کرنا، وہ گویا دل کو صاف و پاک ستھرا کر کر اپنے کردار کو بلند کرنا ہے، اپنے باطن کو بلند کرنا ہے۔ جب بندہ اپنے کردار اور باطن کو بلند کر لیتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر جو بندے کی رضا ہو وہ عمل کر دیا جاتا ہے، جو اس کی رضا ہو
وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ اجر اسے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے باطن کو صاف و ستھرا بنائے، اور ہمارے باطن کو جس طرح ظاہر مزین ہے اسی طرح ہمارے باطن کو بھی مزین فرما دے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے اور نیکیاں کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ هو غفور رحیم۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد میں بھی ہوگا 10 دنوں کے لیے اعتکاف، تو جو بھی اس میں شامل ہونا چاہے اور جو بھی ان ایام میں جو بھی ان ایام کو فرصت کے دنوں میں نکال رہے ہیں، اگر ان کے پاس فرصت ہو، وقت ہو، تو وہ ضرور اپنا وقت اللہ کے گھر میں دے۔ یقین مانے کہ وہ 10 دن یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق مسجدوں میں گزارنا یہ سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ سنت ہے، تو جتنا ہو سکے زیادہ جو بھی اہتمام کر سکتا ہو، یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس سے انسان بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ قید ہوتا ہے ان معاملات میں، اس کی وجہ سے وہ وقت نہیں نکال سکتا۔ تو جس کے پاس بھی وقت میسر ہو وہ ضرور اس میں شامل ہو۔ اور ایک اعتکاف مسجد مریم جو ایسی پٹ روڈ پر ہے، وہاں بھی 10 دن کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوگا، جو بھی وہاں شامل ہونا چاہے تو وہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور اعلان سماعت فرمائیں کہ ابھی جمعہ کی نماز کے فوراً بعد گومتیا قبرستان جو قاضی قبرستان ہے، اس میں جو بابو جو خدمت کرتے ہیں ان کا ابھی جمعہ کی نماز کے بعد چندہ ہوگا، تو آپ تمامی حضرات اس میں بھی زیادہ سے زیادہ امداد فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، جن حضرات کی سنتیں باقی ہوں وہ سنتیں ادا کریں۔